یقین مانیے اللہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں اگر ہم اس ایک بات کا شکر ادا کریں نا، یقین مانیے آپ دیکھیں ہم سے کئی اچھے مال میں، دولت میں، منصب میں کئی لوگ ہوں گے، مگر اس بات کو سوچ کر بھی اللہ کی حضور ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیجیے گا کہ میرا وجود اس قابل کہاں تھا، یا میری سماعتیں اس قابل کہاں تھی کہ اس خالق حقیقی کا کلام سننے کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ ابا جی گھر میں جب ہو نا، آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں، آپ ایمان سے بتائیں عام روٹین میں ہم مہمان اپنے گھر میں کس کو مہمان بلاتے ہیں؟ جس کا ہمیں پتا ہو کہ یہ بندہ ہمارے عزیز ہے، محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ ہر ایک کو، گزرنے والے کو اپنے گھر میں نہیں بلاتے۔ بابا جی یہ دنیا کا کرائیٹیریا ہم نے بنا رکھا ہوا ہے، سوچے مالک اپنے گھر میں کس ایمان والے کو بلاتا ہوگا؟ یہ خالق کی کرم نوازی نہیں ہے؟ اور اگر رب کائنات کا اس بات پہ ہم شکر ادا کریں کہ اس کتاب حکیم کو اللہ خالق کی کائنات نے ایمان والوں کی طرف کیسا پیغام بنا کر بھیجا، جسے سیکھنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے نا، اس کتاب حکیم کو کھولے، تو فرماتے ہیں کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا بس قرآن اور رب تعالیٰ سے جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کا وہ انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں۔ بابا جی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس قرآن پاک کی جو آیات ہے نا، ان آیات مبارکہ کو اس محبت سے دیکھیے کہ ہم نے تو حقیقی معنی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکے، جن کو نصیب ہوا۔ بابا جی قرآن کے یہ الفاظ وہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی دل مبارک کی زیارت کی۔ یہ کتاب حکیم کی آیات کس پہ نازل ہوئی ہیں؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ آپ قرآن کو اس محبت سے پکڑیے، اس محبت سے چھوئیے اور یہ سوچ کر پڑھیے کہ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تعلق بحال کرنے کا ایک ذریعہ یہ قرآن بھی ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کی یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ اس کے اندر برکت کتنی ہوگی کہ یہی قرآن کی آیات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زبان اقدس سے، لبہائے مبارکہ سے جاری ہوئی، اور جبریل امین بھی جس قرآن کی تلاوت کا دور کرتے تھے وہ یہی کتاب حکیم کی آیات بینات۔ رسول پاک علیہ السلام کی ذات سے لے کر صحابہ اکرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ 61 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے وہ یہی کتاب حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سوچ کر بھی آپ قرآن حکیم کی تلاوت کو اور اس کے نور کو پانے کی کوشش کریں۔ یا اللہ پاک ہمارا پڑھنا، سننا، سیکھنا اس لیول کا نہیں ہے، ہمارے اخلاص میں اتنا عروج نہیں ہے، ہمارے پڑھنے میں وہ کیفیت، وہ تاثر نہیں ہے، لیکن مالک ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں جو آیات مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے جاری ہوئی ہیں۔ اے اللہ ان کے پڑھنے کا صدقہ ہمیں قرآن کے فیض سے فیض یاب۔ یہ سوچ کر اللہ کے حضور بھی شکر ادا کریں کہ خالق نے اتنی عظیم اور لاریب کتاب ہمیں عطا فرما دی۔ اور اب ایمان سے بتائیں، دیکھیں میں نے ایک حدیث پاک خطبے میں بھی پڑھی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے اس کے جو اسباق ہے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آپ ایمان سے بتائیں، ایک آپ کا چاہنے والا، کسی بندے کا والد، عزیز یا کوئی امیر یا کوئی بڑے منصب والا شخص جب آپ کی طرف کوئی خط بھیجے، آپ نے جیسے ہی اس کے خط کو دیکھا تو آپ بولے نہ سمائے کہ میرے پاس فلاں شخص کا خط آ گیا، فلاں امیر المؤمنین کا یا فلاں اقتدار والے شخص کا یا میرے والد کا، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ فلاں بندے کا شخص کا جو ہے وہ خط میرے پاس آیا ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، بندے کا کسی بڑے سے ریفرنس ہوتا ہے تو بندہ اس کو یاد بھی رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ یار میں فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، فلاں سے جناب میری بات ہوئی ہے، فلاں سے میری بات ہوتی ہے، میرا ریفرنس ہے۔ اب کسی محبت اور چاہنے والے کا خط آپ کے پاس آیا ہے نا، جیسے ہی آپ کو خط ملا ہے، خط ملتے ہی آپ نے اس کو دیکھا، دیکھ کر سینے سے لگایا، آپ نے چوم کر آنکھوں سے لگایا، محبت کے سارے طریقے آپ نے کرنے کے بعد آپ نے ساری محبت کا انداز بولا کر دیا، اور آپ نے چونکہ اتنے بڑے شخص کا خط تھا، آپ کے لیے اعزاز تھا، آپ نے اس خط کو اٹھا کر بلند سے بلند مقام پر رکھ دیا ہے، کیونکہ بابا جی بڑے آدمی کا خط تھا نا جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایمان سے بتایا آپ نے اس خط کا حق ادا کر دی ہے؟ آپ نے چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، چوم کر آپ نے بلند مقام پہ رکھ دی ہے، اس کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولیں تو صحیح، میں بتا دوں گا ہو گیا ادا کہ نہیں؟ چوما ہے، آپ نے سینے سے لگایا ہے، بلند مقام پہ رکھ دیا ہے، حق ادا نہیں ہوا؟ چلے میں اگلی بات کر دیتا ہوں، پھر آپ کہیں گے ادا ہوا۔ چوما، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، اس نے اس کے بعد اس خط کو کھولا، خط کو کھول کر جیسے ہی دیکھ کر پھر وہ چومنے لگا،
پھر چوم کر پھر اس نے محبت کے انداز کرنے کے بعد پھر خط کو بلند مقام پہ رکھ دیا. آپ تو حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر. بابا جی آپ اس خط کو رسول مالک کائنات کی طرف سے ایمان والوں کو یہ کتاب حکیم سمجھے. اللہ خالق کی کائنات نے ایمان والوں کی طرف اپنا یہ پیغام بھیجا ہے. یقین مانی آپ اس ایک بات پر لاکھوں مرتبہ سجدہ کریں, مالک کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ مالک اس قرآن حکیم کی آیات میں ساری آیات ایمان والوں کے لیے ہیں, مگر 81 مرتبہ خالق کی کائنات نے ہر ایک کو الگ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب خالق حقیقی اس مقام پر کلام یا تو ایمان والوں سے کر رہا ہے یا مصطفیٰ کے خاص غلاموں سے کر رہا ہے. میرا وجود, میری ذات کیا ہے کہ وہ خالق حقیقی کائنات کا مالک وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنو ما غرک بربک الکریم. اس ایک بات پہ رب کا شکر ادا کیسے کر سکتے؟ یہ مالک کا پیغام ہماری طرف آیا, ہم نے اس کو چوما, سینے سے لگایا, اور دیکھ لیں, اب توجہ کریں, میں اور آپ ہم نے اپنے گھروں میں سے بلند مقام پر رکھ دیا. میں بات کروں, آپ سب نے تو حامی بھر دی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو دونوں صورتیں میں نے بتائی ہیں نا, ان دونوں صورتوں میں اس محب کے خط کا حق ادا نہیں ہوا. یہ کتاب حکیم مالک کا پیغام ہماری طرف آیا ہے, ہم نے چوما, سینے سے لگایا, کیونکہ اس کتاب حکیم کا چومنا, اس کو دیکھنا بھی عبادت تھا. ہم نے چوما, سینے سے لگایا, بلند مقام پہ رکھ دیا, عزت کے مقام پر رکھ دیا. اس سے بڑھ کر اگر محبت کے انداز بڑھائے, ہم نے اس کتاب کو دیکھ بھی لیا, خالق کی طرف سے جو پیغام آیا دیکھ بھی لیا. اب ایمان سے بتائیں, اس بندے نے, محبت والے نے جو پیغام اس میں لکھ کر بھیجا ہے, اس نے کہا کہ جناب اس ایک لمحے کے بعد یہاں سے آگے جائیں گے تو یہاں پر آپ کا نقصان ہوگا. ہم نے وہ دیکھ کر پھر بھی بند کر کے اس کو اوپر رکھ دیا. کیسے حق ادا ہو گئے؟ ہو گیا حق ادا. بابا جی حق ادا تب ہوگا اس مالک کی کائنات نے اس کتاب حکیم میں جو بات ہمیں, پیغام ہمیں دیا ہے, وہ پڑھ کر, سن کر, سمجھ کر جب ہم اس کو اپنائیں گے نہیں, تب تک اس مالک حقیقی کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کتاب, پیغام ہدایت کا حق حقیقی معنوں میں ادا نہیں ہو. ہم نے اس قرآن کو دیکھے, میں نے حدیث پاک پڑھی, سرکار نے اشارہ میں سیاتی زمان علی الناس, فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبقى من القرآن الا رسمہ, فرمایا اس وقت قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی. ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. آج غور کر لیں آپ اس حصے پر. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن آپ غور کریں, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے والے ہیں, مگر رسول پاک علیہ السلام کی کردار کی خوشبو کتنے مسلمانوں سے آتی ہے. ہمارے معاشرے میں سود لینے والے, حرام کھانے والے, چوریاں کرنے والے, ڈکیتیاں کرنے والے کیا اکثر مسلمان نہیں ہیں؟ روزے نمازوں کی قضا کرنے والے, غیبتیں کرنے والے, گناہوں میں اپنے شب و روز گزارنے والے, روزے بلا عذر شرعی توڑنے والے, نہ رکھنے والے, قضا کرنے والے, طرح طرح کے اعلانیہ اور چھپ کر گناہ کرنے والے, کیا ان میں اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے؟ اگر ہر طرف مسلمان ہیں, مسلمانوں کی اکثریت ہے, تو پھر کملی والے کا اسلام کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا ہم نام کے مسلمان نہیں رہ گئے؟ مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ سرکار نے یہ خبر دی تھی میری امت پر ایک زمانہ آئے گا. سوچے مصطفیٰ کی زبان اقدس کی وہ بات آج کتنی سچ ہو رہی ہے, اور میں اور آپ غور کریں, کیا میں اور آپ اس وعید کا حصہ تو نہیں بن رہے؟ اسلام کا نام لے کر ہمارا ظاہر و باطن کیا اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ دوسرے حصے پہ آ جائیں, لا یبقى من القرآن الا رسمہ, فرمایا اس وقت قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی. ابھی آپ غور کر لیں, یہ کتاب ہدایت, اس کو سمجھ کر ہم نے زندگی گزارنی تھی. خالق کائنات کی بارگاہ سے ہم نے برکتیں سرکار رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی تھی, مالک کو تلاش کرنا تھا, رب کی محبت لینی تھی, رب کا قرب حاصل کرنا تھا, مصطفیٰ کی محبت چاہیے تھی اس کتاب ہدایت کے ذریعے. مگر ہم نے اس کتاب کو بھی کیا صرف رسم نہیں بنا دیا. ایک باپ 10 سال 20 سال اپنی اولاد کو پالنے کے بعد, مال خرچ کرنے کے بعد, اتنا پال پوس کر باپ مر گیا ہے, بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ قرآن کی 2 آیات اپنے باپ کی جنازے پر صحیح انداز سے پڑھ سکے. وہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے سے بچوں کو بلا رہا ہوتا ہے. یہ کتاب ہدایت جو ہماری ہدایت کا ذریعہ تھا, آپ دیکھ لیں شادی کے دن ہمارے گھروں میں خوشی کا ایک سب سے بڑا موقع ہوتا ہے. 10 دن تک گھر میں رب تعالیٰ کی وہ نافرمانیاں,
محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. کسی کو قرآن یا قرآن کا پیغام یاد نہیں آتا. 10 دن بعد سارے گناہ کرنے کے بعد جب بیٹی کو گھر میں رخصت کیا جاتا ہے اس وقت اس کتاب ہدایت کو سر پر لایا جاتا ہے کہ اس قرآن کے سائے میں بیٹی کو ودا کرنا ہے. 10 دن تک رب کی نافرمانی، ڈھولک کی دھاپ پر رب کی نافرمانی کی گئی. اس وقت تجھے قرآن یا قرآن کا پیغام یاد نہیں آیا. آج قرآن کے سائے میں بیٹی کو ودا کرتا ہے. اور غفلت کی غفلت یہ ہوئی کہ جس باپ نے جہیز میں بیٹی کو ٹی وی تو دیا، اسے چلانے کا طریقہ تو دیا، مگر اس باپ نے بیٹی کو اس قابل نہیں بنایا کہ بیٹی یہ قرآن جو تجھے جہیز میں دیا جا رہا ہے جا کر تو قرآن خود پڑھنے والی ہو، ان گھر والوں کو قرآن سکھانے والی ہو. کیا ہم نے اس قرآن کو وہاں رسمن نہیں استعمال کیا؟ اور یہ کتاب ہدایت جو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اب دیکھ لیں کوٹوں کچہریوں میں یہ کتاب ہدایت صرف قسمیں کھانے کے لیے وہاں پر لوگوں نے اس لیے رکھی ہوئی کہ کوئی بات نہ مانے تو اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جاتی. میں اور آپ غور تو کریں، کیا اس قرآن حکیم کو رسم نہیں بنا دیا؟ بابا جی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی خالق نے عبادت قرار دی ہے، جس کو چھونا بھی عبادت قرار دی ہے. اللہ اس کتاب ہدایت کے ذریعے قوموں کو ترقیوں اور عروج نصیب فرماتا ہے. آج ہماری ناکامی، پستی، ذلت اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب حکیم کے پیغام سے بہت دور ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن ایسی چیز ہے، فرمایا قیامت کے دن روزے کی اور قرآن کی زبان ہمیں نظر نہیں آتی، اس وقت بولنے کا تصور نہیں آتا، مگر محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے. ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا خالق کائنات کی طرف سے حقیقی پیغام وہ ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن اور روزہ اپنے رکھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں. اتنی سفارش کریں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا اتنی اللہ کی بارگاہ میں بار بار اس بندے کی سفارش کریں گے، قرآن اپنے پڑھنے والے کی اور روزے کے لوازمات سے جو بندہ روزہ رکھے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارشات کریں گے مالک و مولا اس بندے کی بخشش فرما. حتیٰ کہ فرمایا اللہ خالق کی کائنات قرآن اور روزے کی سفارش قبول فرما کر اس بندے کو داخل جنت فرما دے گا. بابا جی اپنے لیے سفارشی ہمارے پاس ہے، ابھی سے ریفرنس ہم لے سکتے ہیں. بندہ کہتا ہے نا کہ قبر مرنے کے بعد معاشر میں جانے کے بعد کون کسی کا ہوگا؟ اللہ والوں سے بھی جڑنا ہے اور قرآن حکیم اور روزے کی ان 2 چیزوں سے جڑنے کے بعد بھی قیامت کا ہمارے لیے سفارشی بن جائے تو اس سے بڑا ہمارے لیے کیا ہو سکتا. امام الانبیاء کے غلام قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، بس ایک پیغام دینا ہے. جب تک ہم نے اس کتاب حکیم کو پڑھا سمجھا نہیں نا، ہمارے کانسیپٹ بھی غلط ہو گئے، ہماری سمتیں بھی غلط ہو گئی، ہماری ڈائریکشن غلط ہو گئی، ہم زندگی گزارنے کے انداز کو بھول چکے ہیں. کیونکہ آپ ایمان سے بتائیے، دیکھیں ایک کمپنی نے کمپنی نے موبائل بنایا، اب آپ اس موبائل کو آتے ہی پانی میں پھینک دیں تو یہ خراب ہو جائے گا نا. اب اصل میں اس کو چلانے کا طریقہ تو وہ کمپنی بنائے گی جس نے یہ بنایا ہے. اگر وہ کہے کہ اس کو اس انداز سے چلانا ہے، اس کو ایسے ایسے چیزوں سے استعمال کرنا ہے، یہ عمل کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، تو بابا جی ہم اس کمپنی والے کی بات بنیں گے جس نے یہ بنایا ہے نا. اور ہمارے وجود کو خالق کی کائنات نے ڈیزائن کیا ہے. اب جو بات میرا رب عز و جل فرمائے گا وہی ہماری کامیابی کا زینہ ہوگی. قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بہت بڑا مضمون ہے. اللہ کرے ہمیں یہ مضمون قرآن سے سیکھنا نصیب ہو جائے. یقین مانیے ہماری زندگی کی، ہماری شب و روز کی، ہماری قبر و آخرت کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی. اس ایک آیت مبارکہ کا آج آپ کے سامنے انشاءاللہ پیغام پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں اب معاشرے میں ہر بندے نے کامیابی کا ایک معیار اپنے مائنڈ سیٹ میں سیٹ کیا ہوا ہے. اب اس کی مثالیں دیتا ہوں. ایک بندہ جو تعلیم سے، علم سے، ایجوکیشن سے وابستہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس بیچلر کی، ماسٹرز کی، ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری آ جائے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا کامیاب شخص ہوں. جو بندہ تجارت کے معاملات میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ تجارت میں میں اتنا مال، اتنا پیسہ کما لوں نا، اس کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک بندہ اپنی شہرت چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا مشہور ہو جاؤں کہ میرا فین فالوور اتنے ہو جائیں، لوگ مجھے جاننا شروع ہو جائیں، فلاں دنیا کے لوگ مجھے پہچانیں، اس کی شہرت کی کامیابی نصیب ہو جائے. وہ سمجھتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے شہرت مل جائے تو میں سب سے بڑا کامیاب ترین شخص بن جاؤں گا. اور وہ شخص جو اقتدار کی حوث میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے اقتدار مل جائے نا تو میں سب سے بڑا کامیاب شخص ہو جاؤں. اچھا یہ تو کچھ سوچے میں نے بیان کی ہے.
اب ایمان سے بتائیں کہ ہر بندے نے کامیابی کا الگ الگ معیار اپنی ڈائریکشن بنائی ہوئی ہے. اب ایمان سے بتائیں ہم کون سی کامیابی حاصل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے؟ اب 50 60 70 100 سالہ زندگی میں آپ یہ ساری کامیابی کے معیار حاصل کر سکتے ہیں کہ تعلیم میں بھی وہ معیار میں کامیابی بھی ہو، وہ علم میں بھی، شہرت میں بھی، اقتدار میں بھی، ہر چیز میں کامیابی کا معیار حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. تو اب پریشانی اس بات کی ہے کہ ہر بندے نے کامیابی کا ایک کرائٹیریا خود سے مختص کیا ہوا ہے. فلاں کہتا ہے کہ میں علم کے اس میدان میں جاؤں تو کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا کا مال و متاع مل جائے میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ شہرت مل جائے تو میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے مجھے اقتدار مل جائے تو میں کامیاب ہوں. مالک اتنے کامیابی کے معیار ہیں، اب ہم کس کامیابی کے معیار پر چلیں وہی کامیابی دنیا میں کامیابی بھی ہو اور خالق کی بارگاہ میں کامیابی بھی ہو. وہ کون سا معیار ہے کامیابی کا؟ اب آپ کو میں اس کی مثال اسلام، تاریخ اسلام سے دیتا ہوں. ایمان سے بتائیں اگر دنیا میں صرف مال و متاع کا مل جانا کامیابی ہوتا تو قارون دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص ہوتا. اگر دنیا میں صرف وزارت کا مل جانا، حکومت کا مل جانا کامیابی ہوتا تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص ہوتا. اگر دنیا میں صرف وزارت کا مل جانا کامیابی ہوتا تو حامان سب سے بڑا کامیاب ترین شخص ہوتا. صرف شہرت کا مل جانا کامیابی ہوتا تو نمرود سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا، وہ سب سے بڑا کامیاب ترین شخص وہ ہوتا. مگر تاریخ اسلام ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ یہ سارے معیار جو ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، یہ سارے افراد زندگی کے تاریخ اسلام کے دنیا کے کامیاب ترین نہیں بلکہ سب سے ناکام ترین شخص ہے. اب پریشانی یہ بڑی، اگر یہ کامیابی کے سارے معیار اصل کامیابی نہیں ہے تو پھر اصل کامیابی کیا ہے جو ایمان والے کو حاصل کرنی ہے، جو ایک مسلمان کو حاصل کرنی ہے، جو مسلمان کو کامیابی کے اس زینے پر جا کر اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، محبوب کو بھی راضی کرنا ہے اور قبر میں سرخرو ہونا ہے، معاشر میں سرخرو ہونا ہے، وہ کامیابی کا معیار ہے کیا چیز؟ آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ سے، اس کے ضمن میں دوسری آیت مبارکہ، اب رب تعالیٰ کے دربار میں خالق کی کائنات کی حقیقی کتاب سے سنیں تو صحیح کہ مالک کے دربار میں حقیقی کامیابی کیا چیز ہے. اگر یہ سارے معیار کامیابی کے نہیں ہیں تو مالک کی کائنات کی بارگاہ میں پھر ہم التجا کرتے ہیں، مالک تو بتا پھر اصل کامیابی کا معیار ہے کیا؟ تو خالق کی کائنات کا کلام کتاب حکیم ہمیں یہ آیت مبارکہ کے ذریعے اپنے پیغام کے ذریعے خالق کی کائنات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا ایمان والو خالق کی کائنات کی بارگاہ میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جس بندے نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں سب سے بڑا کامیاب ترین شخص. اور دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں فرمایا فمن زحزح عن النار، صرف کامیابی تو یہ ہو گئی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنے آپ کو نیکیاں کرنے والا بنا لے، تو مالک سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، فرمایا وادخل الجنۃ، جنت میں داخل کروا لیا، فقد فاز، فرمایا وہ صرف کامیاب نہیں، خالق حقیقی کے دربار میں صرف کامیابی چھوٹا لفظ ہے، فرمایا فقد فاز، اللہ کے دربار میں وہ سب سے بڑا کامیاب ترین شخص ہے. کامیابی کا معیار چھوٹا رہ گیا ہے، فقد فاز، فرمایا اللہ کے دربار میں سب سے بڑا کامیاب ترین شخص وہ بندہ بنا. اب ایمان سے بتائیں جو بندہ رب رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا کیا اس کی قبر اچھی نہیں ہوگی؟ اس کا معاشر اچھا نہیں ہوگا؟ اس کا قیامت میں رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا اچھا نہیں ہوگا؟ اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے اس کامیابی کے معیار پر میں اور آپ کہاں کھڑے؟ فمن زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جنت کا مستحق کروا لیا. اب جہنم سے بچانے والا تو وہی ہوگا جو اپنے آپ کو جہنم والے اعمال سے بچائے گا. جنت میں داخل تو وہی ہو سکے گا جو جنت میں لے جانے والے اعمال کرتا ہوگا. میں اور آپ غور کریں کہ ہماری زندگی کے شب و روز اس کامیابی کے حصول میں کتنا وقت ہمارا ایسا ہے کہ جو ہمیں اس کامیابی سے قریب کر رہا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا رب کے حضور سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا بچا پائیں. اسی طرح کے دیگر میں مضمون قد افلح اور قد فاز، انہی الفاظ کامیابی کے تعلق سے قرآن حکیم میں موجود ہے، مگر سب سے بڑا میجر مضمون یہی ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنت کا مستحق کروا لیا، سب سے بڑا کامیاب ترین شخص وہ ہے.
آخری ایک غور کروا کر بات ختم کرتا ہوں. میں اور آپ عام زندگی میں اپنا تجزیہ کریں، محاسبہ کریں، سوچتے تو صحیح کہ ہم زندگی کے شب و روز جو گزار رہے ہیں، کیا میں اور آپ اس کامیابی کے کتنے حصول میں کامیاب ہو چکے؟ ابھی رمضان شریف ہے، آپ دیکھیں یہ ماہ رمضان اللہ رب العزت کی عطا کا ایک فیض ہے، اشرہ رحمت ہم سے جدا ہوا. بتائیں میں اور آپ اس ماہ رمضان میں اپنی اس کامیابی کے حصول کے لیے کیا کر پائے؟ کیا یہ ماہ رمضان صرف ہم نے اس لیے کہ اچھے سے ڈنرز تیار کیے جائیں، اچھے کھانے پکائے جائیں اور جناب رات کو اس کے وقت کو گزارنے کے لیے کوشش کی جائے، صرف یہ رمضان شریف اس کے لیے تھوڑا ہی آیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اگر میری امت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مالک کائنات نے رمضان میں کیا رکھا ہے، تو فرمایا میری امت سارا سال یہ دعا کرے اے مالک کہ ہمیں پورا سال رمضان ہی عطا فرما. اور دوسری حدیث پاک یہ سن کر ڈر جائیے، رسول پاک علیہ السلام فرمایا میری امت کا بدبخت ہے وہ شخص جسے رمضان شریف کا مہینہ ملے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. کہ رمضان میں بخشش نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جب جب آپ اس کامیابی کے حصول میں سوچیں گے، اس پہ غور کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں وہ خوف خدا نصیب ہوگا، ہمیں نیکی کی توفیق نصیب ہوگی، گناہوں سے بچنا نصیب ہوگا. اور جب جب اس کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے، خدا کی قسم رب کی رضا بھی ہمارا مقدر ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اگرچہ دنیا والے پھر ہمیں برا بھی کہتے ہوں، لیکن مالک حقیقی کے دربار میں حقیقی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. اللہ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کی کائنات مجھے اور آپ کو کتاب حکیم کے ہر احکام پر، کتاب حکیم کی ہدایت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی.